جنہیں کسی نے نہ سنا، نہ پوچھا، نہ سمجھا، سوائے اس شخص کے جس نے 20 برس تک دنیا بھر سے کہانیاں سمیٹیں، ان دل کی دھڑکنوں میں جذب کیں اور الفاظ میں ڈال کر ہمارے سامنے رکھیں۔ محترم مصنف نے 20 سال تک ان کہانیوں کو اکٹھا کیا۔ یہ صرف محنت نہیں ہے، یہ عشق ہے، ایک ایسا عشق جو لفظوں سے نہیں، انسانوں سے۔ اور یہی وہ عشق کینیڈا کہانیوں کو باقی کتابوں سے ممتاز ہے۔ یہ کتاب دراصل ہجرت کی کہانی ہے، مگر وہ ہجرت جو صرف زمین کی نہیں، شناخت کی ہوتی ہے، احساس کی ہوتی ہے، اپنے وطن کے ذائقوں سے جدائی کی ہوتی ہے۔ 70 کی دہائی میں یورپ، افریقہ اور بر صغیر سے جو لوگ کینیڈا پہنچے، وہ صرف اپنا سامان زیست نہیں لائے تھے، وہ اپنے خواب لائے تھے۔ کچھ خواب جو پگھل گئے، کچھ بکھر گئے، اور کچھ بے حد تب و دو کے بعد تعبیر بنی۔ کتاب میں موجود ہر کہانی کسی فلم کے اسکرپٹ کی مانند ہے۔ ایک شخص جو اپنے ملک میں بینک مینیجر تھا، کینیڈا آ کر پہلے دن برف صاف کر رہا تھا۔ ایک اور کردار جو غیر قانونی طور پر آیا اور ہر دن ایک خوف کی چھاؤں میں جیا، مگر پھر بھی جیا، اس لیے کہ زندگی محض آسانیوں کا نام نہیں، بلکہ وہ حوصلہ ہے جو ہم دکھوں کی دلدل میں ڈوب کر بھی دکھا دیں۔ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہجرت صرف جسم کی نہیں ہوتی، ہماری روح بھی سفر کرتی ہے، اور یہ سفر آسان نہیں ہے، چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی۔ ہر قدم پر سوال ہیں، ہر راستے پر کانٹے ہیں، اور ہر خواب کی گرد دیواریں ہیں۔ یہ کتاب دراصل ایک ادبی جھروکا ہے، جس سے ہم مختلف قوموں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے دل کی دھڑکن سنتے ہیں، ان کی آنکھوں کو محسوس کرتے ہیں، اور ان کی کامیابیوں پر خود بھی ناز کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی ہمیشہ مسکرا کر نہیں ملتی ہے، اور وطن سے دور جانا ہمیشہ ترقی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنی شناخت ہار کر پیسہ کماتے ہیں، کچھ عزت کھو کر شہرت پاتے ہیں، اور کچھ تو صرف اس لیے جیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ایک بہتر کل دینا چاہتے ہیں۔ میں محترم مصنف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو لکھا وہ بہترین لکھا، اور وہ لکھا جو لکھنا سب کے بس کی بات ہے، اور میں گواہ ہوں کہ ان کی یہ 7ویں تصنیف ان کے قارئین کے دلوں میں جگہ بنائے، جو ایک مصنف کا بھی خواب ہے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، یہ کتاب صرف کینیڈا کی نہیں، یہ ہم سب کی ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ہجرت کے مسافر رہے ہیں۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔